ہمیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بندہ جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہو، آپ مجھے بتائیں اس کی بات عالم کے مقابلے میں کیا حجت ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ سامنے کتابیں رکھ کے مسئلہ بتاتے ہیں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ آپ کے اس انجینئر صاحب نے کسی عالم دین سے پڑھا ہے؟ کسی عالم دین سے اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خمسہ سادسہ سابعہ ثامنہ کہتے ہیں مولویوں سے کیوں پڑھے؟ یہ بتاؤ انجینئرنگ سیکھنے کے لیے کسی انجینئر کے پاس گیا تھا؟ خاموش ہے بھائی، انجینئرنگ سیکھنے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے، تو علم دین پڑھنے کے لیے علماء کے پاس آنے میں کون سا ساتھ سو گیا ہے؟ یہاں علماء کے پاس آپ کیوں نہیں آتے؟ ادھر علماء کرام کے پاس آنے کا مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ میں حیران ہو جاتا ہوں، یہاں پڑھنے نہیں آتے۔ کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نے علماء والی ڈگری لینی ہے مدرسے سے، یا اتنا بیسک علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ ورنہ تو ساروں کو بھی ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے۔ ایک ان پڑھ بھی بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالم دین کو کہے گا وہ تو ہے ہی گمراہ، تو مراد یہ ہے کہ اس سے بڑا وہ عالم ہے، اور ایک عام ان پڑھ دیوبندی بریلویوں کے علماء کو کہے گا یہ تو ہے ہی گمراہ۔ اس کا مطلب ہے کہ دیوبندیوں کا عام ان پڑھ بندہ بریلویوں کے علماء سے بڑا عالم اے ڈگری دی اوقات سے رکھو انہوں اپنے کول، اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ عنی ولو آیا، صحیح بخاری، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا، آگے پہنچا دو۔ تو سرکار یہ آپ کیوں روند مار رہے ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھے؟ ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویوں نو کتنے لکھے، ہاں وہ کہتے نہیں اگلا جملہ نہ بولو، مولوی سے پوچھ لیں کہ اگر تو اپنے گھر کا ایئر کنڈیشن لگوا رہا ہو اور اے سی کا جو انر یونٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا لگ جائے اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہو، تو تم کاریگر کو یہ نہیں کہتے ہو کہ یار سے ذرا سیدھا کر کے لگاؤ، اور آگے سے اگر وہ کاریگر کہ تیرے پاس تو ڈگری نہیں ہے، فیلڈ تو میری ہے، ہاں تہاڈی کہنا چاہیے نا۔ پنکچر لگوانے جاتے ہیں موٹر بائک کا، آپ نے تو کبھی پنکچر نہیں لگایا، لیکن آپ اسے کہتے ہیں یار ذرا دیکھ لی کوئی اور ٹیوب پنکچر نہ ہوئے، وہ ڈالنے لگے تو آپ کہتے ہیں ٹائر بھی ہاتھ مار کے چیک کری وہ کیل نہ لگا ہوا ہو، آگے سے وہ کہے کہ میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے، جہاں تو اس پارے پڑھاتے رہتے تیرا کام ہے کہتا کوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پنکچر لگانے والا، وہ ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والا، وہ موچی جو جوتیاں گانٹ رہا ہے اور آپ کے مشوروں کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے، وہ ان مولویوں سے بہتر ہے، کم از کم کتے کی طرح پڑھتا تو نہیں نا آگے سے۔ اور مجھے یہ بتائیں آج تک آپ کسی آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہوں آنکھ کا علاج کروانے، اور وہ آپ کو آگے سے یہ مشورہ دے کہ یار یہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن دائیں آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا دایاں پاؤں کاٹنا پڑے گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے فرما دیا، اسپیشلسٹ نے فرما دیا، لات بٹوا لو گے؟ کیا کہو گے کہ یار اتنی تو کہ مجھے بھی ہے کہ آنکھ کے لیے پاؤں کو کاٹنا پڑے گا، آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ڈنگر ہے، یہی پتہ چلے گا نا۔ تو علماء کے مسئلے میں بھی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ بابوں کو پکارنا سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی عقل کیوں نہیں کام کرتی؟ کسی دوسرے کی بھی بات سنیں۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو، سوائے انجینئر صاحب کے۔ یہ بریکٹ میں اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کے آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، آگے سے مولانا یہ جواب دے گا بیٹا آپ پاس ڈگری ہے تو چونکہ آپ کو ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی۔ اگر یہ بات کوئی مولانا کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کافر ہو گیا قرآن کی آیت نہ مان کے۔ اسے چاہیے کہ وہ 279 پڑھ لے، اگر لکھا ہے تو مان لے۔ بٹ کی سپیلنگ BAT بٹ ہے، BUT بٹ ہے، اور BUT بٹ اور PUT پٹ نہیں ہوتا، PUT پٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری بتاتی ہے یا کوئی انگلش کا مولانا بتاتا ہے؟ اور آج تک کوئی انگلش کا مولانا نہیں جو اختلاف کر جائے اس بات کے ساتھ، اس کی جرت نہیں کہ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری کرے، لیکن قرآن و سنت کے ساتھ غداری کون کرتا ہے؟ ہمارے علماء۔ تو جس طرح گدھا کتاب کو اپنی پیٹھ سے اتار کر پڑھ کر اس پر عمل نہیں کر سکتا، یعنی علماء یہود کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس کتاب سے استفادہ کر کے اس پیغمبر کو نہیں مانا، لہٰذا یہ ان گدھوں کی مانند ہے۔ جس طرح گدھے کے اوپر کتاب لاد دینا تو اس سے فائدہ نہیں لے سکتا، تو ساری تو مولویوں کے بارے میں ہے، یہ ان گدھوں کی مانند ہیں، ان کے شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جو کتاب پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں کتاب تو پڑھنی نہیں ہے۔ تو کس کی مثال ہے؟ ان کی ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں بار بار کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہم ہی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے جا کے پوچھو۔ اس پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم کوئی روئے ارض پہ موجود ہے جو یہ کہتا ہو کہ ساروں کو سنو پھر ہمیں بھی سنو اور فیصلہ کرو؟ یار اتنا حوصلہ کس میں ہوتا ہے؟ ان میں سے کوئی کہتا ہے سارے یہ مل کے کہہ رہے ہوتے ہیں انجینئر کو نہ سنو، کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی؟ اتنا ڈر آپ کو کیا لگ گیا؟ ہم نے کبھی کہا کسی کو نہ سنو؟ مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہم جو ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ پورے جی تھے، ظاہر پورے رہے، جو اسکول نہیں پڑھ دے، ماں پیو نے کہا ہے پڑھنے جو کہتے نہیں، انہوں نے مدرسے پاؤ، پھر اس قسم دی ان پٹ جس طرح ہوگی آؤٹ پٹ بھی اسی قسم کی نکلے گی نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اناف کے مسلک میں رفع دین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں۔
یعنی حضور پاک کی نافرمانی ہے رفع دین نہ کرنا. اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا اور رفع دین کرو، میں 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا تمہیں. فرمان تم دکھا دو. ارفعوا ایدیکم، حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمایا رفع دین کرو. تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا، میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کتاب الصلاح، حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنا صلینا، حضور پاک تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے. حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاح. کہا یہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلا رہے ہو، نماز میں رفع دین نہ کرنا، سکون سے نماز پڑھنا. یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم ہے جلد اول ہے صفحہ 181 ہے کتاب الصلاح ہے. کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے. تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ اور ہے، یہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ سلطان باؤ نے تو کہا سن فریاد پیرا دیا پیرا. یعنی ہم آیت پڑھ رہے ہیں اور یہ آگے شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کہانیاں اور واقعات سنا رہے ہوتے ہیں. اے پھر کیوں کیا جاندہ جی، اور اے پھر کیوں کیا جاندہ، وہ ہوندے کدھر ہی نہیں ہے. ہم رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ اے پھر کیوں کیا جاندہ ہے کہ وہ بت رکھ کے آندے سن. اور سرکاروں پتہ نہیں سانوں نہیں پتہ کیوں کیا جاندہ ہے. اور بیان کرنے والے بھی ان ناس کے نے. جب سے ہم نے کہا کہ کوئی جھوٹی حدیث ہی سنا دیں، ضعیف چھوڑ دیں، جھوٹی حدیث کسی کتاب میں لکھی ہو، یعنی انگوٹھے چومنے والی جھوٹی حدیثیں ہیں لیکن کہیں لکھی ہوئی ہے موضوعات شریف میں. وہ گھڑی ہوئی حدیثوں کے اوپر جو کتاب لکھی ہے نا، ابن جوزی نے بھی لکھی، ملا علی قاری نے بھی لکھی، اور لوگوں نے بھی، کہ بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں کون سی ہیں. لیکن یہ بغلوں میں بت رکھنے والی تو کوئی گھڑی ہوئی حدیث بھی نہیں ہے اور پبلک کے اندر مشہور ہے. پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھائی رفع الیدین تو نماز کا حسن ہے، حضور نے حکم دیا ہے جی. حکم کتنے ہے؟ اور ایک وہ دیوبندیوں کا مولوی ہے، وہ اس کا نام رکھا ہے دلیل کا بے تاج بادشاہ. اس کے تاج کے ساتھ جو میں نے کر دیا ہوا ہے نا، وہ کہتا ہے جی میں اتنے لاکھ انعام دوں گا کوئی رفع الیدین کا حکم دکھا دے. سرکار ہم انعام نہیں لیتے، آپ سے آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے اس جھوٹ کے اوپر. ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے، لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں. یہ ایک مقدمہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے. اب یہ ایک جملہ ہے، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. یہ ہے جوامع کلمات، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب آ جائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ہم چند نوجوان تھے، 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے، مہمان بن گئے. حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک. آپ کے صبح و شام آبزرو کیے. جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیج دیا جائے. آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا. ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے. تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ. جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے. ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو، وہ تمہاری امامت کروائے. اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا، سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھنا، فجر کے 2 فرض پڑھنا، زور کے، یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے، ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے. پھر کام ختم ہو گیا نا. رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں. جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے
جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا جوامع کلمات ہو گئے. تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے, مسلم میں کانوں تک, اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک. ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں, انگلیاں کانوں کی سیدھ میں, یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں, کانوں تک اٹھاتے, اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے, اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں, بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا, میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ. اور ایون بخاری میں جلسہ استراحت آیا ہے کہ مالک بن حویرث پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسرا سجدہ کر کے بھی. ویسے تو الگ سے بھی بخاری میں حکم ہے, نبی علیہ السلام نے ایک تیزی سے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ہوا تو چوتھی دفعہ آپ نے جب اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس میں آپ نے فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ ہے, جب آپ سجدے پہ پہنچے فرمایا پہلا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ, پھر دوسرا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھو, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس میں جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا, میں صرف نماز سکھانے کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں. اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں, اور آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا, مدینے میں منع ہو گیا. اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں, ہجرت مدینہ نہیں, فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد. وائل بن حجر کی حدیث ہے مسلم شریف میں, ابو داؤد میں, بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں سنن نسائی میں آئے کہ دوبارہ آئے, وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے ہوتے تھے. اس سے یہ بھی مسئلہ پتا چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں, اندر سے بھی رفع الیدین ہو سکتا ہے. 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے, 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف, اور رفع الیدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو مسعود کس ٹائم ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا سرکار. سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کے اوپر. یہ دلیل کے بے تاج بادشاہ جو ہے نا, ان کے تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ لوگوں کا علمی لیول ہے. یہ رفع الیدین کا حکم دکھائیں جی, دکھا دیا. اب آپ کے پاس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرث نے یہ جو نعوذ باللہ غلط نماز سکھائی, کب انہوں نے توبہ کی یہ غلط نماز سکھانے سے, یہ ذرا آپ نے بتانا ہے. ابو حمید سعدی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں. 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی 10 لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں, میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں, اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دینا. تو انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا, اور باقی صحابہ کہہ رہے ہیں تو بالکل آخر میں آیا. اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو 10 نے بیک زبان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی, رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. مراد یہ کہ حضور کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے, اور یہ ایٹ لیسٹ 30 سال بعد کا واقعہ حضور کی وفات کے, فوراً بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. 10 کے 10 کو غلطی, جس میں ابو قتادہ بھی شامل ہے سینئر صاحب میں سے. اس میں انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے, جلسہ استراحت کا ذکر کیا ہے, تورک بیٹھنے کا ذکر کیا چوتھی رکعت میں, بائیں سرین پہ بیٹھ کے دایاں یعنی پاؤں کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا. اور ابو داؤد میں تو الفاظ ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز کا ارادہ کرتے تو نبی علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے, یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر جب واپس آ جاتی پھر آپ قرات شروع کرتے. اس سے میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ باندھ کے نہیں نماز پڑھتا, یوں کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز یوں شروع کرتا ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. یہاں موقع تھا وہ کہتے ہیں کہ ہر ہڈی دایاں ہاتھ بائیں پر آ جاتا, نہیں, انہوں نے کہا اپنی واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی. اس سے نبی علیہ السلام سے بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ثابت ہے. ویسے عبداللہ ابن زبیر کی الگ سے حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں, باقاعدہ باب باندھا ہے امام ابن ابی شیبہ امام بخاری مسلم کے استاد نے, کہ ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے جو ہاتھ چھوڑ کے. ہمارے نزدیک دونوں طریقے درست ہیں, ہاتھ باندھنا بھی ہاتھ چھوڑنا بھی. تو وہاں پہ پھر 11 صحابہ کی یہ گواہی ہوگی, 10 وہ اور 11واں جو سکھا رہا تھا. تسی 11ویں سرکار نو مندے ہو,
ਅਸੀਂ 11 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, اور ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋ جو صحابہ نے جی رفع الیدین کا حکم دکھا دیا، جی دکھا دیا، اور آپ رفع الیدین کا مذاق جو اڑاتے ہیں، اللہ سے ڈر جائیں. گھوڑوں کے دموں کے ساتھ اسے تشبیہ دیتے ہیں. کیا رسول اللہ پوری زندگی اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے جس کو آپ نے بعد میں کہنا تھا یہ گھوڑوں کی دمیں ہیں؟ آپ خود سوچیں غلن، کیونکہ میں نے تو ثابت کر دیا کہ حضور اپنی وفات سے 1 سال پہلے تک کر رہے ہیں. ویسے تو میں نے مسئلہ 70B میں ثابت کیا ہے کہ وفات تک، وہ کہتے ہیں وفات تک کا لفظ جی موجود ہے. جب حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو وفات تک ہی ہوا نا. لاجیکل ہے، یہ تو نہیں کہ منسوخ شدہ طریقہ انہوں نے سکھانا تھا. باقی تفصیل وہ دیکھ لیں، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے. ان کے 8 دھوکوں کے جو میں نے جواب دیے ہیں جی. بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ٹھیک ہے جی. گھوڑوں کی دموں والی روایت مسلم شریف سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ، جابر بن سمرہ والی شریر گھوڑوں کی دمیں، وہ 4 روایتیں اکٹھی ہیں، اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں، ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اناف کے مسلک میں رفع دین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں. یعنی حضور پاک کی نافرمانی ہے رفع دین نہ کرنا. اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا اور رفع دین کرو، میں 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا. تم فرمان تم دکھا دو، ارفعوا ایدیکم، حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمایا رفع دین کرو. تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا، میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کتاب الصلاۃ، حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنا صلینا، حضور پاک تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے. حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. کہا یہ تم شریر گھوڑوں کی طرف دم ہلا رہے ہو، نماز میں رفع دین نہ کرنا، سکون سے نماز پڑھنا. یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم ہے جلد اول ہے صفحہ 181 ہے کتاب الصلاۃ. کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے. تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ اور ہے، یہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے. سرکاری حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، باقاعدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے. آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت امام نووی نے بھی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر امام بخاری نے جز رفع الیدین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. سورہ نور کی آیت کوٹ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور جز رفع الیدین پہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، جو کچھ امام بخاری نے ان کی طبیعت صاف کی ہوئی ہے، وہ 70B مسئلہ آپ ضرور دیکھیں. رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں ان کے آپ کو جھوٹ پتہ چلیں گے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑے ہیں. اور ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی گھوڑوں کی دموں والی حدیث بتا دے، بت رکھنے والی جھوٹی بات خود گھڑی بھی بتا دے، ہم پھر کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے. بلکہ اس سے بڑھ کر میں G10 میں رہتا تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی، 8 سے آلموسٹ کوئی 14-15 سال پہلے. ہمارے قریبی دوست تھے، وہ کٹر بریلوی تھے، ہم بھی اس زمانے میں بریلوی تھے. میرے ساتھ وہ اعتکاف بیٹھے G10 کی مسجد میں، G10 4 میں. جب میں ریورٹ ہوا تو وہ بھی تحقیق میں پڑ گئے، وہ وہیں کے رہنے والے تھے. جب تحقیق میں پڑھے تو ہمارے گھر کے قریب ایک دیوبندیوں کی مسجد بھی تھے، کبھی ہم نماز وہاں پڑھتے رفع الیدین سے شروع کر دی. لیکن نماز میں آپ کو پتہ سب کے پیچھے پڑھتا ہوں. ایک نماز دیوبندیوں کے پیچھے پڑھتے تھے، فجر کی اہل حدیث کے پیچھے پڑھتے تھے، مغرب عشاء کی کبھی بریلویوں کے پیچھے، کبھی دیوبند کے پیچھے. وہاں کے مفتی کو کھٹکا لگ گیا، اس نے کہا چلو یہ تو گمراہ ہوئے ہیں، تو آؤٹ سائڈر ہیں. جو G10 کا رہنے والا ہے نا بندہ، جس کا اپنا ذاتی گھر تھا وہاں پہ جدی پشتی، جو ان کا دوست ہے، اس کو تو ہم قائل کریں. اس نے ایک کتابچہ دے دیا اسے رفع الیدین کے خلاف نا، کہ نماز کا حنفی طریقہ صحیح ہے. وہ کتابچہ میرے پاس لے کے آیا، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. مطلب وہ جب میں نے کتاب پڑھی تو میں تو خوشی سے پھولے نہ سماؤں. اس نے پہلی حدیث پتہ کیا لکھی ہوئی؟ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ثبوت. تو کانوں تک تو ہم بھی اٹھاتے ہیں الحمدللہ. لیکن حدیث لکھی مالک بن حویرث والی مسلم شریف سے، اور حدیث لکھی کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. میرا دل کرے میں لڈیاں پاواں. ہاں میں کہ ایسے ہی رک جا کے تو کتاب ٹرنی نہیں. یہ حدیث میں نے کہا میں اوریجنل نہ دیوبند اور بریلویوں کی کتاب مسلم شریف جو ترجمے کے ساتھ ہے اس میں سے تجھے دکھاؤں گا اور تو نے خود رفع الیدین شروع کر دینا ہے. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا یہ دیکھ انہوں نے آدھی حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے
جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. یہ مالک بن ویرس بھی تو ہماری پوری نماز کا طریقہ ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی. ہمیں اور کیا چاہیے؟ اچھا, وہ کتابچہ لے کے نا وہ دیوبند کے مفتی کے پاس پہنچ گیا. یہ ان مفتیوں کا, یہ دلیل کے جو بے تاج بادشاہوں کا علمی لیول یہ ہوتا ہے. وہ جب وہاں پہ پہنچا نا, اس نے کہا یہ آپ نے جو حدیث لکھی ہے یہ آپ نے مسلم شریف سے پڑھی ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت بڑے عالم دین کی کتاب ہے, یقیناً یہ لکھا ہوگا. انہوں نے کہا لکھا تو ضرور ہے, لیکن صرف اتنا نہیں لکھا ہوا, اس کے آگے تو کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا یہ دیکھو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جب نماز شروع کرتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے, اور جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. تو یہ اس نے آدھی حدیث کیوں لکھی ہے؟ اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, دلوں پر, آنکھوں پر, کانوں پر مور لگ جائے, جو سورۃ البقرہ میں آیا, میرا ایک نعرہ ان کو لے جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. دیکھ لیں, ذلت کمائی ہے انہوں نے. تو وہ اس کا بھی دفاع کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی ہم نے بس اتنا ہی لکھنا تھا جو ہمیں دلیل چاہیے, کیونکہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں. انہوں نے کہا جس جگہ سے ثابت کر رہے ہو ادھر سے تو پوری بات لوگے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن سے آدھی بات لیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ, اور آپ کہیں کہ میں نے یہی بات ثابت کرنی تھی کہ نماز کوئی ضروری نہیں. ہم کہیں گے آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو, یہی کہیں گے نا. تو یہ کرتے ہیں, اور چونکہ ان کو بڑوں سے یہی عادت پڑی ہوئی ہے آدھی باتیں بیان کرنے کی, آدھی کاٹنے کی, اس لیے میرے بھی آدھے کلپ کاٹ کے نا متنفر کروانے کی کوشش کرتے ہیں, اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ مجھ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبانیں بند رکھیں. اگر زبان آپ کھولیں گے میں تو انو کار تک پہنچا کے آواں گا, منجی ٹھوک دیں گا تو میں ذہن چ رکھیو, بلکہ ٹھوک دیتی ہے اللہ فضل. جتنا بولو گے جتنا چیخو گے, کیونکہ میں نے تو پھر جواب دینا نا. آپ میرے پہ الزام لگائیں گے تو میں آپ کو پھر کلیئر کروں گا کہ بھائی یہ بات لکھی ہوئی تھی, یہ تو یہ کہہ رہے تھے. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جھوٹے بندے کی تو ایک نہ ایک دن موت ہو ہی جاتی ہے, اور ذلت کی موت ہوتی ہے, جس طرح ان فرقوں کی موت ہوئی ہے الحمدللہ. یہ بھی حیرانگی ہے, المیہ ہے کہ دین کے مسئلے لوگ صرف انجینئر سے لینے چلے جاتے, لیکن مرزا علی کو ہم کہتے ہیں کہ ابے تو جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہے, تجھے کس نے کہا تو آٹومیٹک عالم بن جا. ریبوٹ عالم نہیں چل سکتا بھائی, ریبوٹ ہر کام کرتا ہے لیکن اس سے شادی نہیں ہو سکتی. تو بھائی تو کہاں مسئلے مسائل کے معاملات کو لے کر بیٹھ گیا. میں اس پر بہت زبردست ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہر بندے سے وہ کام کراؤ جس کا وہ اہل ہے. آپ مجھ سے مسائل پوچھیے, رائمنڈ جا کر دعوت و تبلیغ سمجھیے. اسی طرح آپ نے تدریس سمجھنی ہے تو جامعہ اشرفیہ اہل حق کی اتنی بڑی درسگاہ آپ کے پاس موجود ہے, باقی مدارس والے موجود ہیں, ان کے پاس جائیے. سیاست سمجھنی ہے, قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کے قدموں میں جائیے, آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے گی. اور اگر آپ نے گھر کا نقشہ بنوانا ہے, تھلی بنوانی ہے, گلی بنوانی ہے, ٹیڑھی سیدھی سمجھنا ہے تو انجینئر کے پاس جائیے, مسئلے پوچھنی ہے تو مفتیان کرام کے پاس آئیے. کوئی موچی کہے نا کہ میری رمبی سرجن کی کینچی سے زیادہ تیز ہے, مجھ سے آپریشن کرا لے. آپ نہیں کرائیں گے, کہیں گے جان کا مسئلہ ہے. تو بھائی صرف انجینئر جو عالم بھی نہیں ہے اس سے مسئلے پوچھو گے, ایمان کا مسئلہ بن جائے گا. ایک چیلے نے کہا یوٹیوب پر اسے 1 ملین آدمی دیکھتا ہے, اس کے ویورشپ بہت زیادہ ہے. میں نے کہا فیس بک پہ ہمیں 1 ملین + 2 لاکھ بندہ دیکھتا ہے. اللہ خیر صلی اللہ. اس نے پہلے یوٹیوب جوائن کر لی, اس کے فالوورز ادھر سے آتے ہیں. ہم نے پہلے فیس بک جوائن کر لی, ہمارے فالوورز ادھر سے آتے ہیں. ہم سے بات کر لو. کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے. میں قسم اٹھا کر کہوں تو میں حانس نہیں ہوں, اس دھرتی پر, اس کرۂ ارض پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء حق, علماء دیوبند کا مقابلہ کر سکے. بہت مشکل بات ہے, بہت مشکل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے مسئلے علماء سے نہیں کسی اور سے پوچھے. یہ غلطی مت کیجئے بھائی. میں کہتا ہوں میر بھی کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب, میر بھی کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. نا بابا نا. جب طب کی بات ہوگی تو ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا, سائنس کے بارے میں سائنٹسٹ سے پوچھا جائے گا, کسی بھی علم کی بات آئے گی تو اس کے ماہر سے پوچھا جائے گا. علماء کی طرف اعتراض کیا جا رہا ہے کہ صرف کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر. اس میں نے کئی دفعہ ویڈیو ریکارڈ کری, میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا کی ڈگری. میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ میں نے آج تک کوئی ایسی بات کی نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی عالم یا قرآن و سنت اس کی تصدیق نہ کرتا ہو. پہلے وہ چیز لے کے آئیں. مثال کے طور پر اگر کوئی مفتی صاحب یہ بیان کریں
کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائے تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی تو اس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. پھر آپ کو سورج گرہن کی نماز کا طریقہ بھی وہ بتاتے ہیں. چلے وہ تو بخاری مسلم سے بتا دیں گے نماز کسوف کا طریقہ. لیکن جب سورج گرہن کی ڈیفینیشن کو مفتی کرتا ہے, آج تک کسی اس کے اسٹوڈنٹ نے کہا سر آپ تو سائنٹسٹ نہیں ہیں, آپ اسٹرونومی کے فیلڈ کے بندے کے نہیں ہیں, آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ سورج گرہن اس طرح لگتا ہے, یہ ہم کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں گے. آج تک ہوا ہے کبھی ایسے؟ تو پھر یہ سائنٹسٹ کا ہی حوصلہ ہے کہ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ان کی باتوں کو کوٹ کیے جائے. علماء بھی کیڑی جتنا دل نہ رکھیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں بات ٹھیک کر رہا ہے. اور جب آپ اس مفتی سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ میں نے سائنس کی تعلیم اس طریقے سے, میں نے باقاعدہ اسکول کالج سے تو نہیں حاصل کی, لیکن میرے علم ہے کہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے. تو آپ اس پہ اعتراض بھی نہیں کرتے. دین کے بارے میں کیوں اعتراض شروع کر دیتے ہیں؟ اچھا, پھر اگلی بات جو آپ کو ہضم بھی نہیں ہوگی کہ ڈگری کیڑے فرقے دی. بریلویوں کی ڈگری اگر دیوبندی مانتے ہوتے تو بریلوی علماء کو مانتے ہیں نا. بریلویوں کے علماء کو دیوبند کی پبلک بھی گمراہ سمجھتی ہے, تو اس کا مطلب ہے عالم نہیں نہ مانتی. یعنی دیوبندی کیا ڈاکٹر طاہر القادری کو گمراہ نہیں کہتے؟ پھر عالم تو نہیں مانتے. جب گمراہ کہہ دیا تو ایک عام آدمی سے بھی زیادہ ورسٹ ڈگری اس کو دے دی. اور بریلوی عوام کیا تقی عثمانی صاحب کو, طارق جمیل صاحب کو عالم مانتی ہے, یا الیاس گمن صاحب کو, یا دیوبندی حنیف قریشی صاحب کو مان لیں, یا بریلوی دیوبندی مل کے توصیف راشدی صاحب کو مان لیں؟ نہیں مانتے. ڈگری نہ کہا کریں اپنے فرقے کی ڈگری. جب آپ اپنے فرقے کی ڈگری کہیں گے تو پھر ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے. پھر دوسرے فرقے والے آپ کو کہیں گے کہ تہاڈی تے فراڈ ہے, ڈگری تے ساڈی ہے. میں تو ویسے ہی پیچھوں نکل جاؤں گا. اور اگر آپ ان کے فرقے کی بھی ڈگری لے آئے نا, ان کے خلاف بات کریں تو کیا کہیں گے؟ بندہ ساڑا سی بعد ذرا تو پتہ ہے لین تو ہٹ گیا. اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ جب آپ نے اختلاف کرنا ہے, طارق جمیل صاحب کے عالم نہیں ہے, رائیونڈ سے انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے, عالم دین ہے. سارے دیوبندی مولویوں نے مل کے اتنے دیوبندی نہیں کیے ہیں جتنے اکیلے طارق جمیل نے ایک دن میں کیے ہیں. پوری زندگی میں نہیں, ایک دن میں. بس انہوں نے ایک حدیث بیان کر دی, صحیح حدیث, من کنت مولا فہذا علی مولا. مولوی ان کے خلاف ہو گئے. میں نے طارق جمیل صاحب نے مجھے فون کیا نا, تو میں نے ان کہا کہ دیکھ لیں, آپ مجھے بڑا سمجھاتے تھے نا کہ علماء کے ساتھ چلیں. میں نے کہا دیکھ لیں, آپ نے ایک بات میں مخالفت کی ہے, آپ کا کیا اشر کیا انہوں نے. تو میں تو درجنوں باتوں میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں, مجھے کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ مان گئے کہ یار واقعی یہ مشکل کام ہے. تو ڈگری والا بالکل فراڈ ہے. بالکل آپ ایکسپرٹ سے پوچھیں, لیکن ایکسپرٹ سے آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں, میں ہی تو کہتا ہوں علماء سے پوچھیں نہیں, پوچھو علماء نو کتنے لکھے ہیں. ہمارا جھگڑا ہی ہے کہ علماء سے پوچھیں, لیکن دلیل کے ساتھ. یہ نہیں کہنا کہ ہماری یہ رائے ہے, نہیں, آپ نے بتانا قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے. ہم ہی تو آپ کو علماء کے پاس بھیجتے ہیں. علماء تنگ اس لیے کہ ہمارے پاس بھیجتا کیوں ہے؟ ہماری بھیڑ بکریوں کو بھیڑ بکری رہنے دیں, جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی سنتے رہیں. تو علماء سے ضرور پوچھیں, لیکن ان سے دلیل لیں. باقی یہ کہنا کہ جی وہ ڈگری لے کے ہیں تو ڈگری ہے, تو یہ آپس میں بھی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں. کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. یہ ڈاکٹری کی مثالیں غلط ہیں دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا کیا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے؟ اور علم حاصل کرنا تو علم تو سب نے حاصل کرنا ہے, لہذا ڈاکٹر کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ ڈاکٹر کیا دنیا کے ہر انسان نے بننا ہے؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میڈیکل کالجز کے اندر لوگوں کو داخلہ دلوائیں, بالکل دلوائیں, لیکن کہیں گے نہیں, لیکن دین کا علم ہر مسلمان نے حاصل کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ صرف ڈگری سے نہیں ہوگا, مدرسوں کے پاس جانے سے نہیں ہوگا, کتابوں میں دین ہے. کتابوں کا دین جب بابوں کے دین سے ٹکرا رہا ہو, اور بابوں سے مراد ان کے بزرگ بابے محدثین کی میں بات نہیں کر رہا جنہوں نے دین ہم تک ایمانداری سے پہنچایا, پھر ہم کتابوں کو دیکھیں گے نا. ایک پی ایچ ڈی انگلش, ایم فل انگلش, بٹ کے سپیلنگ BAT بٹ بتانا شروع کر دے, تو پھر آکسفورڈ ڈکشنری سے پوچھیں گے نا کہ کتاب کیا کہتی ہے. عالم کے پاس یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم تیری ڈگری کی وجہ سے تیری غلط بات بھی مانیں. تو ہم نے کبھی نہیں کام کہتے علماء سے ہی پوچھیں. میں نے بھی سارا جو علم حاصل کیا ہے اس میں بڑی کنٹریبیوشن علماء کی ہے, جنہوں نے آلریڈی اتنے بڑے لیول پہ ورکنگ کی ہوئی تھی. ہم نے ان کی ورکنگ کو یوز کر کے اس میں ویلیو ایڈیشن کی, اور پھر عوام الناس تک. لیکن ایک فرقے نہیں, سارے فرقوں کو میں نے اسٹڈی کیا. اس کی وجہ سے ہی پھر باقی علماء حیران ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری کمزوریاں اس کو کس نے بتائیں, جو ہمیں بھی نہیں تھی پتا. اس لیے کہ میں نے آپ کے مخالفین کو بھی سنا, اور آپ کو بتایا گیا دوسرے کو نہیں سننا. ہم کہتے ہیں سب کو سنیں, اس کی وجہ سے آپ کے پاس علم آ جاتا ہے.
پھر آپ ہر بندے کی کمزوری اور پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. لہذا یہ بات بالکل غلط ہے. علماء کی طرف آپ بالکل رجوع کریں. یہ کہنا ڈاکٹر کے لیے جانا ہے تو یہ اس پہ بتائیں کس فرقے کے عالم کی طرف جانا ہے. شیعہ کے علماء 17 سال میں پڑھتے ہیں, سنیوں کے علماء 8 سال میں, پھر تو سنیوں کہنا چاہیے شیعہ کے علماء کے پاس جا کے پڑھیں. تو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ ڈاکٹری کی انجینئرنگ کی مثالیں دینا غلط ہے. کتابوں کو دیکھیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بکش مسلمان بنو, کتابی مسلمان بنو, وہ دین مانو جو کتابوں میں ہے. اور یہ دنیا کی ہر فیلڈ میں یہ ہوتا ہے. کبھی فزکس کے پروفیسر نے اگر کوئی غلط فارمولا لکھا ہے نا بورڈ پہ اور ٹیکسٹ بک کے وہ خلاف ہے, اور کوئی اسٹوڈنٹ اٹھ کے اسے کہے کہ سر یہ فارمولا غلط ہے, یہ سلیبس میں یوں لکھا ہوا ہے, تو اسے کہے گا تھینک یو, مجھ سے غلطی ہوئی. اور مولوی کو آپ بتائیں قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, کہے گا تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. بلکہ وہ مریدین سے کہے گا پھینک دیو, وہ کہے گا تھینک یو, یہ کہے گا پھینک دیو سے اٹھا کے. تو یہ فرق ہے ایک دنیا دار جسے یہ سمجھتے ہیں سو کالڈ فزکس اور میتھ کے پروفیسر میں, اور ایک ان لوگوں میں. یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے. ہمارے نبی الاسلام نے تو واضح حکم دیا صحیح بخاری میں, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. ڈگری تو آپ کو نبی الاسلام دے گئے. آپ مجھے بتائیں اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ آپ سے کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف, تو آپ اسے کہیں گے جب تک تیرے پاس عالم کی ڈگری نہ ہوئی میں آیت نہیں تیری مانوں گا, چاہے قرآن میں بھی لکھی ہوئی. تو آپ کی اپنی ڈگری کا ایمان بھی فارغ ہو جائے گا. آپ نے قرآن کو فالو کرنا ہے. ہم بھی ریفرنسز کو دیتے ہیں, آپ ان کو فالو کریں. اور ان کا انکار, آپ اللہ رسول کا انکار کر رہے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارا تو لینا دینا نہیں ہے, ہم تو ریفرنس سامنے رکھ دیتے ہیں. تو یہ دنیاوی ٹیچرز میں تو پھر بھی حوصلہ ہے کہ وہ بکش ہے. ہمیں تو اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انسانی شکل میں آ کے شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا حضرت ابو ہریرہ کو. نبی اسلام فرمایا 3 دنوں سے جو تیرا مہمان آ رہا ہے نا, وہ لبادہ اوڑھ کر ایک چور کا انسانی شکل میں, تجھے تو نہیں پتا چلا وہ کون ہے, لیکن وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا. لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہ مامور کر دیتا ہے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو آپ نے لے لینی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں لینی, علی کی تو نہیں لینی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات نہیں لی ہوئی ہے, تو میری کہاں سے لینی ہے. تو اب چونکہ میں کہتا ہوں کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے, دین کوئی بابا بنا نہیں سکتا, دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے بتایا ہے. بکش مسلمان بنو. اور اسی کو میں جھنجھوڑتا بھی ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, بابوں کو چھوڑ دیں. ہندو, کرسچنز, جیوز, بدھسٹ, سکھ سب ایک خدا کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. جب تک مسلمان بھی ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانے گا تو پھر ہم یہی کہیں گے پھر تو کسی اور خدا کو مان رہا ہے. تو میں جب یہ بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے بکش مسلمان بنو. کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ علماء کرام کی زیارت کرنا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی زیارت کے برابر ہے؟ نہیں, ایسی کوئی حدیث میرے علم میں تو نہیں ہے. ویسے یہ لوگ ہمارے عموماً بیان کر دیتے ہیں نا کہ اس امت کے جو علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں. یہ ایک قول زری کے طور پہ تو ٹھیک ہے, علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں, یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے انبیاء کا تو کی وراثت تو علم دین ہے نا, علماء اس کو لے کے چلیں گے. اب آپ نے پوچھنا کس فرقے کے علماء؟ علماء حق یعنی امام بخاری, امام مسلم, ہم تو جن کے نام پتہ ہیں انہی کے لے سکتے ہیں نا. تو انبیاء کی طرح سے مراد یہ نہیں ان کا مرتبہ انبیاء کی طرح ہے, نہیں, انبیاء کی طرح سے مراد ہے ان کا منصب انبیاء کی طرح ہے. منصب انبیاء کا کیا تھا؟ اللہ کی دعوت. تو پوری امت کو کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لہذا یہ کہیں گے علماء والا کام چھوڑیں, یہ پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے. لو جی نویں گل ہے, علماء نہیں سر, پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے. کیونکہ ان زمانوں میں پیغمبر آگے دعوت کا کام کرتے تھے, اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبروں والا کام اس امت کو ٹرانسفر کر دیا. اب پیغمبر تو کوئی نہیں آنا, لہذا پوری امت, قرآن میں لکھا ہے پوری امت پیغمبروں والے اس کام کو لے کے چل رہی ہے. کی طرح سے مراد یہ ہے, مرتبے کی بات نہیں ہو رہی. بالکل, مرتبہ کون کسی کا ڈیفائن کر سکتا ہے؟ باقی زیارتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. زیارت کرنے سے اگر کچھ ہوتا نا میرے بھائی,
تو سب سے بڑی زیارت تو اللہ کے نبی کی زیارت ہے. اللہ کے نبی کی زیارت کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو حضور کی زندگی میں کافر ہو کے مرے, آپ کی وفات کے بعد کافر ہو کے مرے. یہ جو ام حبیبہ ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ہماری ماں ام المومنین ام حبیبہ سلام اللہ علیہا, ان کا خامن جو ہے وہ ہجرت حبشہ میں شامل تھا, یعنی سابقون الاولون میں جو ہجرت کر گئے تھے نجاشی کے پاس, وہاں جا کے عیسائی ہو گیا اور عیسائی مرا عبید اللہ. تو وہ تو عیسائی ہو کے مرا ہے, صحابی تھا, حضور کی زندگی میں کافر ہو کے مرا ہے. دیکھنے سے نہیں ہوگا, کام کرنے سے فرق پڑتا ہے. مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ ملے, منکرین زکات ہوئے, یہ کون لوگ تھے جو حضور کی زندگی کے اندر مسلمان تھے. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے حضور کی وفات کے بعد. یہ الفاظ سے وہ حدیث سٹارٹ ہوتی ہے. تو جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو, وہ حضور کی وفات سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ صحابی, مسلمان نہیں. پرانیاں گلاں انہوں نے صحابی کی ڈیفینیشن کی تھی, جو حضور کو ایک دفعہ بھی دیکھ لے وہ صحابی ہے. تو جو قبائل حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے, وہ حضور کی وفات سے پہلے کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی بعد میں تو مرتد ہو گئے نا, تو آپ ہم انہیں صحابی نہیں کہہ سکتے. سر اس طرح نہ کریں, اس طرح نہ کریں. جس زمانے میں وہ صحابی تھے اس زمانے میں انہیں صحابی کہیں گے. جیسے ابو سفیان خندق کے موقع پر کافروں کا سرغنہ تھا. خندق آج بھی ڈسکس ہوگی تو ابو سفیان کو ہم کہیں گے کہ وہ کافروں کی طرف سے آیا تھا. ہاں جب بعد میں مسلمان ہوا پھر مسلمانوں والا سٹیٹس ہے, لیکن بعد میں مسلمان ہونے کی وجہ سے خندق میں جو انہوں نے ان کی غلط کام ہے وہ اسی طریقے سے ڈسکس ہوں گے, اگرچہ وہ معاف ہو چکے. وہ تو آج کی ڈیٹ میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں بھی معاف ہو چکی ہوئی ہیں, لیکن حضرت یوسف کے بھائیوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ عبرت حاصل کریں. ٹھیک ہو گیا.